بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. التاسع انہ اختلفوا فی ثبوت الحقیقت الشرعیہ وعدمہ علی اقوال وقبل الخوض فی تحقیق الحال لا بأس بتمہید مقال الی آخرہ. الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے کفایت الاصول میں مقدمے کے اندر جو چند امور ہیں ان میں سے امر تاسع نویں امر کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں. یہ مشہور مباحث میں سے ہے کہ اس بحث کو حقیقت شرعیہ کے عنوان سے مطرح کرتے ہیں. اگرچہ بعض جگہوں پر علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ شاید اس کا ثمر عملی نہ ہو، جیسے آغا نائنی اور خوئی وغیرہ کہتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہ، ایسے نہیں ہے، اس کا ثمر عملی الحق والانصاف ہے. ایسے نہیں ہے کہ اس کا ثمر عملی نہ ہو، بلکہ اس کے علاوہ بھی علمی فوائد کے علاوہ بھی خود آج کل کے زمانے میں بہت ساری جگہوں پر جو ہمارے مباحث ہوتے ہیں ان مباحث کے ساتھ بھی اس کا ارتباط ہے. مثال دوں میں آپ کو، لفظ اہل بیت کہ اتنے عرصے سے ہم لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے مخالفین کے ساتھ کہ اہل بیت میں آیا فقط پنجتن پاک شامل ہیں یا ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں. تو معمولاً بعض حضرات اس نقطے میں اشتباہ کرتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں. سامنے والے کے ساتھ جیسے ہی گفتگو کرتے ہیں بحث لغوی میں نکل جاتے ہیں. اہل الشیء لغت میں کسے کہتے ہیں کہ خوب دیکھیے، لغت کے اعتبار سے اہل بیت اہل شخص میں اس کی بیویاں آ جاتی ہیں، اس میں شک نہیں ہے. لیکن ہماری گفتگو یہ نہیں ہے کہ اہل بیت جو ہم پنجتن پاک کو کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے فقط یہ داخل ہے، نہ، بلکہ وہاں پر گفتگو یہ ہے کہ اہل بیت اصلاً ایک اصطلاح ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم نے گویا کہ جعل کیا ہے، بنایا ہے، کہ اس اصطلاح کے اعتبار سے فقط اور فقط ان کو داخل کیا ہے اس کے اندر، اس اصطلاح کے اعتبار سے بیویوں کو باہر نکالا ہے. دوسرے لفظوں میں اہل بیت کے بارے میں حقیقت شرعیہ ہے کہ یہ بحث ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یا مثلاً خود وہ سورہ نساء کے بارے میں، سورہ نساء میں جو متعے کے بارے میں آیہ کریمہ ہے تو وہاں پر بھی لفظ متعے کا استعمال ہوا ہے، اگرچہ باب استفعال میں ہی ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس نقطے کو ثابت کر لیتے ہیں کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے تو وہاں پر اصلاً لغوی معنی نہیں کریں گے آپ کہ جو آپ ان سے فائدہ پالو، نہ، متعہ یعنی وہی دیگے ایک عقد ہے. تو یہ اس کے اعتبار سے بہت سارے مقامات پر اس کا استفادہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. خوب شروع کرتے ہیں بحث کو. مرحوم آخوند نے جس طریقے سے اس بحث کا آغاز کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہم چلتے ہیں. مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ علماء کے مابین اختلاف ہے کہ آیا حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا حقیقت شرعیہ ثابت نہیں. آخوند کہتے ہیں کہ اس بحث کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ ذکر کرتے ہیں، خود آخوند ذکر کرتے ہیں، پھر اس بحث کے بارے میں اظہار نظر کرتے ہیں. وہ مقدمہ وضع تعیینی کے بارے میں ہے. دیکھیں، ہم لوگ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ وضع نحو و اختصاص ہے. لفظ اور معنی کے درمیان ایک طرح کا اختصاص ہے، لفظ و معنی کے درمیان ایک طرح کا ارتباط ہے، اس کو وضع کہتے ہیں. پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. اچھا، اس وضع کی دو قسمیں ہم نے وہاں پر بیان کی تھی. یا واضع معین کی جانب سے یہ اختصاص ہوتا ہے، ایک مخصوص واضع ہوتا ہے، مخصوص گروہ ہوتا ہے جو آ کر لفظ کو معنی کے ساتھ مخصوص کرتا ہے کہ اس کو ہم وضع تعیینی کہتے ہیں. یا نہ،
واضح معین نہیں ہے، کوئی خاص شخص نہیں ہے، کوئی خاص گروہ نہیں ہے، بلکہ کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ ایک معنی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، قرینے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس میں حقیقت بن جاتا ہے کہ اس کو ہم وضع تعینی کہتے ہیں۔ یہ ہم نقطہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آخون کہتے ہیں کہ وضع تعینی کی خود دو صورتیں ہیں۔ وضع تعینی تو ہم بیان کر چکے، لیکن یہاں پر خود وضع تعینی کی دو صورتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک صورت یہی ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ایک واضح معین مخصوص گروہ آ کر لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کر دے، درست ہے، نارملی طریقے سے کہ آ کر صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، آج میں اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کرتا ہوں، ایسے کہتا ہے۔ دوسری مرتبہ وضع تعینی ہے، لیکن یہ صراحت نہیں ہے واضح کی جانب سے کہ میں اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کر رہا ہوں، یہ صراحت نہیں ہے، لیکن وضع تعینی ہے۔ کیسے؟ اسی استعمال کے ذریعے سے آپ لفظ کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور وضع بھی کر رہے ہیں۔ مثلا ماشاءاللہ آپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، درست ہے، جیسے ہی وہ دایا آپ کے پاس بچہ لے کر آتی ہے، یا مثلا آپ جاتے ہیں دروازے پر اور آپ کہتے ہیں کہ محمد جواد مجھے دو، ناولونی مثلا محمد جواد یا ناولونی محمد۔ اب پہلے آپ نے کبھی صراحت نہیں کی کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد رکھا یا محمد جواد رکھا، نہ، بلکہ یہی استعمال کے ذریعے سے، یا مثلا آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر سامنے کچھ دوستان بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے مجھے یہ محمد عطا کیا ہے۔ اب اسی استعمال کے اندر آپ اس کے لیے اس نام کو وضع بھی کر رہے ہیں اور استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ محمد جواد خدا نے مجھے دیا، یہ محمد خدا نے مجھے عنایت کیا۔ یہاں پر استعمال بھی ہے اور اسی استعمال کے اندر وضع بھی ہے۔ عام طور پر عقلاء سے کرتے ہیں، درست ہے کہ بس یہاں پر یہ جو استعمال ہوا، اسی استعمال کے اندر وضع تعینی ہو گئی، بغیر اس کے کہ صراحت کرے کہ بابا میں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد رکھا ہے اور خدا نے مجھے یہ دیا، نہ، ایسے نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ محمد دیا ہے بیٹا، یہ وضع تعینی ہے، درست ہے۔ سوال آپ پلٹ کر سوال کریں یا ہم پلٹ کر آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ جو استعمال ہے، یہ استعمال حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ یہ جو پہلی مرتبہ آپ لفظ کو اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں وضع کے قصد اور نیت سے، یہ کون سا استعمال ہے؟ یہ پہلا استعمال کون سا ہے؟ خوب حقیقت کیسے؟ کیونکہ حقیقت وہ ہے کہ معنی موضوع اللہ میں لفظ کو استعمال کریں۔ پہلے تو معنی موضوع اللہ نہیں ہے لفظ کے لیے، بلکہ اسی استعمال سے آپ اس کو وضع کر رہے ہیں۔ حقیقت تو وہاں پر ہے جہاں پر موضوع اللہ میں استعمال کریں، اور اب اس وقت جو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ موضوع اللہ تھوڑی ہے، آپ اس استعمال سے وضع کر رہے ہیں۔ خوب حقیقت کے نیز اگر مجاز بھی نہیں ہے، مجاز بھی نہیں ہے، گویا کہ کوئی بندہ پلٹ کر آخون کو کہہ رہا ہے کہ آقا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی استعمال کے ذریعے سے وضع ہو رہی ہے، بابا استعمال یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ یہ نہ حقیقت ہے یا نہ مجاز ہے، درستی نہیں ہے، اصلا غلط ہے۔ کیسے آپ کر رہے ہیں؟ آخون کہہ رہے ہیں آپ کو تو ہمارے مبنے کا پتہ ہے، ہمارے اعتبار سے مسئلہ ہی نہیں ہے، آگا نہ ہو استعمال، نہ حقیقت ہو نہ مجاز ہو، مگچی میشے۔ ہم نے کہا استعمال کے لیے فقط ذوق اور تب اس کو قبول کرے، یہی کافی ہے۔ اللہ اس کے استعمال کو، حقیقت کو، مجاز کو ہمیں فرق نہیں پڑتا، یا دونوں نہ ہو۔ اصلاً بعض اطلاقات ایسے ہیں کہ ان اطلاقات میں اطلاقات ہوتے ہیں لیکن نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے۔
لفظ کو نوع میں استعمال کرنا، لفظ کو صنف میں استعمال کرنا، لفظ کو مثل میں استعمال کرنا کیا ہے؟ حقیقت ہے؟ مجاز ہے؟ نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو آخوند کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، درست ہوا؟ اچھا، یہ مقدمہ اگر روشن ہو گیا تو اب آتے ہیں آخوند حقیقت شرعیہ کی بحث کی طرف۔ آغا حقیقت شرعیہ سے مراد یہ ہے پہلے مرحلے میں کچھ الفاظ مخصوصہ کو آیا شارع نے کسی شرعی معنی کے اندر خود جعل کیا ہے یا نہیں کیا؟ مثلا کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ لغت میں ان کا پہلے کوئی اور معنی تھا، اب شارع نے آ کر ان الفاظ کو نقل کیا معنی شرعی میں۔ مثلا لفظ صلاۃ لغت میں دعا کو کہتے ہیں، آغا لفظ حج لغت میں قصد کرنے کو کہتے ہیں، آغا لفظ صوم لغت میں مطلق امساک کو کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شارع نے جو آ کر، کیونکہ اب جب ہم کہتے ہیں لفظ صلاۃ اس سے مراد نماز لیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں لفظ صوم اس سے مراد روزہ لیتے ہیں کہ بابا امساک ہے، لیکن امساک مخصوص ہے، قصد قربت کے عنوان سے مخصوص چیزوں سے اجتناب کرنا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، خوب یہ ہے روزہ۔ یا مثلا حج کے بارے میں خوب مطلقاً قصد تو نہیں ہے، بلکہ انسان قصد قربت کے عنوان سے بیت اللہ الحرام کا قصد کرتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر وہاں پر مخصوص اعمال کو انجام دوں، تو یہ معنی شرعیہ ہے، لغت میں علیحدہ معنی ہے لیکن یہ شرعی معنی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان شرعی معانی کے اندر ان الفاظ کو شارع نے وضع کیا ہے، یعنی معنی لغوی سے نقل کر کے آ کر کہا ہو کہ میں ان شرعی معانی میں وضع کرتا ہوں، یا نہ شارع نے اس طریقے کا وضع نہیں کیا۔ اگر آپ کہیں کہ شارع نے خود، پیغمبر اسلام نے خود ان الفاظ کو معانی لغویہ سے نقل کر کے معانی شرعیہ میں وضع کیا ہے تو اس کو آپ کہیں گے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے، درست ہے؟ خوب اگر آپ کہیں کہ نہ شارع نے ایسے نہیں کیا، کہ شارع نے کیا کیا ہو کہ ان مخصوص الفاظ کو نقل کیا ہو معنی لغوی سے معنی شرعی کی طرف، نہ ایسے نہیں ہے، تو ہم کہیں گے حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے۔ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے حقیقت متشرعہ۔ حقیقت متشرعہ یعنی دیندار لوگوں نے، متدین لوگوں نے ان الفاظ کو ان معانی شرعیہ میں نقل کر دیا، چاہے وضع تعینی کی وجہ سے یا وضع تعینی کی وجہ سے، مشکل نہ دار۔ متشرعہ نے اتنا استعمال کیا صلاۃ صلاۃ بمعنی نماز، نماز نماز کہ وضع تعینی ہو گئے۔ متدینین نے اتنا استعمال کیا ان معانی کے اندر کہ اب واقعاً جب بھی ہمارے سامنے لفظ صلاۃ آتا ہے ہمارا ذہن فوراً کہاں جاتا ہے؟ نماز کی طرف جاتا ہے۔ لفظ صوم کہتے ہیں تو فوراً ذہن کہاں جاتا ہے؟ خوب روزے کی طرف جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حقیقت متشرعہ، درست ہے؟ شرعیہ، متشرعیہ، متشرعہ جو دیندار لوگ ہیں ان لوگوں کے سامنے یہ الفاظ ان معانی شرعیہ میں حقیقت بن گئے۔ خوب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعاً حقیقت متشرعہ ثابت ہے۔ واقعاً کسی کے بھی سامنے آپ لفظ نماز کہیں تو اس نماز سے یہ معمولی دعا نہیں سمجھتا، نماز سے صلاۃ سے نماز ہی سمجھتا ہے۔ صوم کہیں تو اس سے مراد وہ روزہ ہی لیتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بعض خود شارع نے اس طریقے سے وضع کیا ہے یا وضع نہیں کیا، درست ہے؟ یہ ہے بحث اصل میں حقیقت شرعیہ کے بارے میں۔ علماء کی پہلی عبارت کہ الطہارۃ لغتاً النزاہہ وشرعاً استعمال طہور مشروط بالنیہ،
کہ اس شرعن کے ذیل میں شہید ثانی آ کر ایک حاشیہ لگاتے بناء علی ثبوت الحقائق الشرعیہ. اس بات کا معنی یہی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ واقعاً طہارت کو شارع نے مطلق نزاہت سے نکال کر اس معنی میں وضع کیا ہے استعمال و طہور مشروط بالنیہ، اب طہور کو استعمال کرے، طہور یعنی پانی یا مٹی قصد قربت کے ساتھ، کہ اس میں آ جائے گا وضو، غسل اور تیمم. خوب اس صورت میں یہ ہوگا آیا واقعاً شارع نے آ کر اس طہارت کو اس معنی میں وضع کیا ہے یا نہ وضع نہیں کیا. وہ جو شرع لما والی عبارت ہے وہ اسی طریقے سے ہے. درست ہے. خوب مرحوم آخوند فرماتے ہیں کہ آغا اگر آپ کہیں وضع تعیینی شارع کی نسبت سے، وضع تعیینی بھی اس طریقے سے کہ شارع نے کہا ہو کہ یا ایھا الناس یا ایھا المسلمون، میں لفظ صلاۃ کو نماز کے لیے وضع کر رہا ہوں یا لفظ صوم کو روزے کے لیے وضع کر رہا ہوں، تو اس طرح کی وضع تعیینی نہیں ہے. اس طریقے کی وضع تعیینی شارع سے ثابت نہیں ہے. دلیل کیا؟ دلیل بھی روشن ہے. اگر واقعاً اس طریقے سے شارع نے کیا ہوتا تو خوب یہ چیز ظاہر ہوتی. خوب یہ کوئی سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے کوئی داعی موجود ہو، انگیزہ موجود ہو. نہ، سب لوگوں کے سامنے اگر اس طریقے کی روداد ہوئی ہوتی تو وہاں پر آ کر شارع نے اگر ایسے کہا ہوتا تو ہمارے لیے نقل ہوتا. خوب ہمارے لیے نقل نہیں ہوا. ایسی وضع تعیینی تو ثابت نہیں ہے. خوب یہاں پر وہ مشہور قاعدہ فٹ کرتے ہیں لو کان لبان، اگر یہ بات ہوتی تو ظاہر ہوتی. البتہ اس قاعدے قانون کے بھی بہرحال اپنی جگہ پر مراحل ہے کہ یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر ایک ایسا مسئلہ ہے جو عام البلوہ مسئلہ ہے اور اس کے اندر اخفاء کا کوئی داعی وغیرہ بھی موجود نہیں ہے، اس قسم کی چیز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں لو کان لبان، اگر ہوتا تو ظاہر ہوتا. واقعاً وضع تعیینی اگر اس طریقے سے شارع کی جانب سے ہوتی تو بالکل بات واضح ہوتی. خوب یہ احتمال تو نہیں ہے کہ شارع نے آ کر ایسے وضع تعیینی کی ہو. باقی جو وضع تعیینی کی دوسری قسم ہم نے آپ کو بیان کی کہ معمولاً عقلاء اس طریقے سے ہے کہ کوئی نئی چیز ہوتی ہے، حتیٰ نئی ایجاد ہوتی ہے تو وہ اس طریقے کی وضع تعیینی کرتے ہیں. بھائی یہ چیز ہے آپ کے سامنے، مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. خوب اسی لفظ کے ذریعے سے، استعمال کے ذریعے سے گویا کہ وضع بھی کر رہے ہیں. اس طرح کی وضع تعیینی اگر آپ کہیں تو مرحوم آخوند کہہ رہے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بھلے اس قسم کی وضع تعیینی ہے، اس قسم کی وضع تعیینی ہے، بعید نہیں ہے. کوئی بندہ اگر اس طریقے کی دعویٰ کرے کہ شارع نے اس طریقے سے وضع کیا ہے تو وہ مجازف نہیں ہے، گزاف گوئی کرنے والا نہیں ہے، ایسے ہی ہانکنے والا نہیں ہے، نہ واقعاً صحیح بات کر رہا ہے. ایسے فرمودات سے اخذ کرے تو سیرے عقلاء سے یہ آ رہا ہے، وارد ہو رہا ہے کہ عقلاء معمولاً ایسے ہیں کہ اگر کوئی نئی چیز معاشرے کے اندر لے کر آتے ہیں تو وہاں پر وہ یہی کام کرتے ہیں، اس کو ایک نام دیتے ہیں اپنی طرف سے. جیسے دوسری مثال بچے والی مثال جیسے دی. پھر اس کے لیے آخوند مؤید بھی ذکر کرتے ہیں. حالانکہ مؤید بھی اس مسئلے کا یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں یہ جو معانی شرعیہ ہیں اور جو معانی لغویہ ہیں، ان کے درمیان وہ علاقہ جو مجاز کے لیے مجوز بنتا ہے اس قسم کا علاقہ بھی موجود نہیں ہے. بہت سارے مقامات پر ایسے. اگر آپ کہیں کہ شارع نے ان الفاظ کو ان جدید معانی میں مجازن استعمال کیا ہے، یعنی حقیقت شرعیہ کے ثبوت کا آپ انکار کریں تو علاقہ ہونا چاہیے نا. مشہور کے اعتبار سے تو وہ علاقہ ہونا چاہیے نا. درست ہے.
خوب ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر اصلاً کوئی ربط نہیں ہے. خوب واقعی یعنی آپ مجھے بتائیں خود قصد کرنے میں اور حج میں یہ جو عبادت ہے کیا مناسبت ہے کوئی مناسبت؟ ربط ہی نظر. یا مثلاً البتہ مناسبت سے بھی وہ مناسبت کے جو مجوز استعمال مجازی ہو. یا مثلاً صلاۃ اور دعا کے اندر کو کیا مناسبت ہے؟ آپ کہیں کہ آقا یہاں پر مناسبت موجود ہے، علاقہ جز و کل ہے. مجاز مرسل کے علائق میں سے علاقہ جز و کل ہے، یہاں پر ہے علاقہ جز و کل ہے. آخون کہتے ہیں نہ نہیں ہے، علاقہ جز و کل والا یہ نہیں ہے، کیونکہ ادھر ہی ہمیں مختصر میں اور مطول میں ان لوگوں نے بتایا ہے کہ علاقہ جز و کل سے مراد یہ ہے کہ بابا جز ایسا ہو جو اعضاء رئیسہ میں سے ہو، ایسا جز ہو کہ اگر آپ اس جز کو ختم کر دیں تو وہ چیز ختم ہو جائے. نماز اور دعا کا ایسا ارتباط نہیں ہے کہ آپ کہیں گے نماز کے اندر مثلا دعا آپ پڑھتے قنوت میں دعا ہے، یہ ان علاقہ اجزاء رئیسہ میں سے نہیں ہے کہ آپ اگر نماز سے اس دعا کو نکال دیں تو اصلا نماز ہی ختم ہو جائے. یہ بھی ایک مؤید ہے کہ شارع نے جو ان کو ان معانی میں استعمال کیا ہے، استعمال مجازی تو نہیں ہے، کیونکہ علائق جو معتبر ہیں علاقہ جات، ان معتبر علاقہ جات میں سے کوئی علاقہ یہاں پر نہیں ہے. بس شارع نے استعمال بھی کیا، بس حتماً حقیقت کے قصد اور ارادے سے استعمال کیا ہوگا. کیا سمجھتے ہیں یہ آخوند کی بات درست ہے؟ آخوند خود اس کو کہہ رہے مؤید ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ مؤید میں ایک نقطہ ہے اپنی جگہ پر قوت کا، لیکن ایک نقطہ ضعف بھی ہے، تبھی بھی دلیل نہیں کہہ رہے اس کو. خوب اس میں نقطہ ضعف کیا ہونا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے آپ کو. ابھی میں نے ایک نقطہ کہا تھا، حقیقت اور نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے اس استعمال میں. نہ یہاں پر یعنی آپ کہیں گے کہ نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے. اعتراض ہوا تھا اس وضع تعینی کی دوسری، وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر مؤید کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب علاقہ معتبر نہیں ہے، وہ مجاز نہیں ہے، تو حتماً حقیقت ہونا چاہیے. وہ پیچھے ذوق والا نقطہ بیان کرتے ہیں. ہاں وہ نقطہ بہتر ہے کہ آخوند کہہ رہے ہیں ہمارے مبنا کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ مجاز کے لیے یہ جو آپ علاقہ جات کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہی کہ ذوق اس کو تسلیم کرے، طبیعت تسلیم کرے، استعمال درست ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مؤید ہے. اعلی مشہور تو اس کو مانتے. خوب بس اس بنا پر ابھی تک کے بیان کے مطابق آخوند کے لحاظ سے وضع تعیینی درست ہے. وضع تعیینی اس دوسرے والے یعنی استعمال بقصد الوضع، اس عنوان سے اگر آپ مانیں تو حقیقت شرعیہ ثابت ہو جاتی ہے. درست ہے. خوب اگر کوئی بندہ آ کر ایسے کہے آغا اصلاً کس نے کہا کہ یہاں پر آپ حقیقت شرعیہ کی بات کو لے کر آئے؟ یہ جن الفاظ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شرعی معانی، خب یہ معانی تو شارع نہیں لے کر آیا، پیغمبر اکرم تھوڑی لے کر آیا. پیغمبر سے پہلے بھی یہ الفاظ ان معانی شرعیہ میں استعمال ہوتے تھے. خب دلیل قرآن مجید خود ہے. کس نے کہا کہ صوم پیغمبر اکرم لے کر آئے؟ پیغمبر سے پہلے والی شریعتوں میں بھی صوم تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اصلاً پہلے بھی تھا، اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا. اگر نماز بھی اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. تو پہلے بھی صلاۃ تھا اسی معنی میں، پہلے بھی زکوٰۃ تھی اسی معنی میں. اصلاً حج بھی اسی طریقے سے پہلے ہی تھا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کو حکم ہوتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. بات ہی ختم ہے. حقیقت شرعیہ جو کہہ رہے ہیں کہ شرعی معنوں میں آ کر اس طریقے سے نقل کیا ہو، اصل بات ہی ختم ہے.
کے ذریعے اعتراض نہیں ہو سکتا اس پر؟ ہاں ان کو یہی اعتراض آسان تو ممکن ہے کوئی بندہ آ کر اعتراض کرے کہ آغا جو گزشتہ زمانوں میں گزشتہ امتوں میں صلاۃ اور نماز تھی وہ اور تھی، وہ جو روزہ تھا وہ اور تھا، جو حج تھا وہ اور تھا، کوئی بندہ آ کر ایسے اعتراض کرے تو جزئی فرق ہے نا۔ احسن تو جواب اس کا یہی ہے کہ بابا درست ہے کہ جزوی طریقے سے بعض شرائط اور اجزاء کا فرق اس اصل ماہیت کے تبدل کا باعث تو نہیں بنتا۔ اسی شریعت کے اندر، ہماری شریعت کے اندر مختلف حالات میں خوب نماز کے اندر مگر فرق نہیں ہوتا۔ صحیح و سالم بندے کی نماز کے خاص اجزاء و شرائط ہیں، اور جو انسان دوسری کسی مشکل والی کنڈیشن میں ہو وہاں پر بھی جزوی تو اصل تم سفر اور حضر میں وہاں 4 ہے وہاں 2 ہے، یا جو بندہ نماز خوف میں ہے اس میں، یا مریض ہے قیام نہیں کر سکتا لیٹ کے پڑھتا ہے بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ خوب یہ مصادیق کا تفاوت ہے، یہ مصادیق کا تفاوت اس ماہیت کے تفاوت کو ماہیت کے تفاوت کا باعث نہیں بنتا۔ آپ کہیں کہ مصادیق میں تفاوت ہے لہذا ماہیت اور حقیقت تبدیل ہوتی جاتی ہو، نو ضروری نہیں۔ خوب کیا کریں، خوب اس بات کو سمیٹیں دیگے۔ بعض نے یہاں پر ایک اعتراض کیا ہے، سلمنا گزشتہ شریعتوں میں نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، حج بھی تھا، مانتے ہیں، اما یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ گزشتہ شریعتوں میں جو نماز تھی اس کو لفظ صلاۃ سے کہتے تھے؟ یہ کہاں سے ثابت کہ گزشتہ امتوں میں جو زکوٰۃ تھی اس کو لفظ زکوٰۃ سے کہتے تھے، لفظ حج سے کہتے تھے؟ ہماری گفتگو تو ان الفاظ کے بارے میں ہے نا، لفظ صلاۃ، لفظ زکوٰۃ، لفظ حج۔ کیوں بعض کو سمیٹے؟ بعض کی جگہ ہے قرآن نے تو عربی استعمال کیا ہے نا، ظاہر سی بات ہے کیونکہ عربی میں نازل ہوا ہے تو اس کو آپ کو نقل کر کے بتاتا ہے نا، عربی زبان میں نقل کر کے بتاتا ہے۔ اما قرآن عبرانی الفاظ تو نہیں استعمال کر رہا، درست ہے؟ اعتراض یہ بعض لوگوں نے کیا ہے، لیکن یہ اعتراض نہ قابل جواب ہے، خوب اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، آخون کا دفاع کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ کیا ہے، معمولاً اعتراض کیا ہے، آخر خیلی بعید ہے۔ مثلا عربوں کے معاشرے میں خود ہی اسی مکے کے اندر یہود و نصارہ وغیرہ یہ وہ ان ادیان کے لوگ رہتے تھے آغا، اور وہ لوگ ان الفاظ کو استعمال کرتے تھے۔ بہت ہی بعید ہے کہ اس معاشرے کے اندر وہ جو زکوٰۃ تھی، وہ جو صلاۃ تھی، وہ جو حج تھا، ان کے لیے ان کے پاس دوسرے الفاظ ہوں، ہے نا؟ یہی ہے، حج تو اصلاً مشرک بھی کرتے تھے، الفاظ بھی وہی استعمال ہوں گے نا جہاں پہلے مانوس ہوں، بھلے وہی، اور قرآن بھی ایسے نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اصلاً نئے الفاظ جال کر کے آئے، تو اس اعتبار سے بہت بعید ہے کہ آپ کہیں کہ وہ الفاظ دوسرے ہوں، بلکہ بعض نے تو ادعا کیا کہ لفظ صلاۃ اصلاً عبرانی لفظ ہے، اسی لیے یہ کہ عربی زبان میں جب آیا ہے تو واو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے صلاۃ، کیونکہ وہاں پر واو کے ساتھ ہوتا ہے، بعض نے تو ایسے بھی کہا ہے۔ لہذا یہ احتمال اپنی جگہ پر ہے، آخون کہتے ہیں کہ بلے یہ احتمال ہے واقعا۔ خوب اس صورت میں کیا ہوگا، حقیقت شریعہ ثابت ہوگی، کہنا کہ حقیقت شریعہ کی بات کو اصلا لپیٹ دیں، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ نہ عملی ثمرہ دوسرے لحاظ سے کہتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ وہی حقیقت عرفیہ اور لغویہ ثابت ہوگی۔ بس ہمارے پاس ایک اصطلاح حقیقت شرعیہ، ایک اصطلاح حقیقت متشرعہ، اور ایک اصطلاح حقیقت لغویہ یا عرفیہ۔ حقیقت لغویہ یعنی عرفیہ یعنی وہی جو لغت اور عرف میں جس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اسی معنی کے اندر ہے، درست؟ خوب آخون کہتے ہیں ہماری اس پوری بحث سے وضع تعینی کا پتہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ جب یہ احتمال ہم نے دے دیا کہ بھئی ممکن ہے کہ یہ اصلاً حقیقت لغویہ و عرفیہ ہو، لہذا بعض لوگ جو آ کر حقیقت شرعیہ کے اس بات کے لیے وضع تعینی کا سہارا لیتے ہیں، خوب دیکھیں یہ بحث بھی ختم ہو جائے گی۔
اصلاً یہ لفظ ہوتا ہے اسی میں استعمال ہے، نہ کہ آپ کہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد پیغمبر نے اس لفظ کو اتنا استعمال کیا کہ اس میں حقیقت ہو گیا، نہ اصلاً پہلے سے ہی لوگوں کی زبان میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا. درست ہے. خوب ثمرۂ باز کیا ہے؟ اللہ ایک دو جزوی نکات ہیں کہ ان کو عبارت میں ہی دیکھیں گے. اگر ثمرۂ باز کیا ہے کہ ثمرۂ باز یہ تھا کہ اگر حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے قائل ہو جائیں تو شارع کے کلام میں جہاں پر بھی یہ الفاظ آئے ہیں ان کو آپ ان معانی شرعیہ پر حمل کریں گے. قرآن مجید میں لفظ صلاۃ آتا ہے، مراد نماز ہوگی. لفظ زکوٰۃ آتا ہے، مراد زکوٰۃ ہوگی. صوم تو مثلا روزہ ہوگا، یہ مراد ہوگی. درست ہے. اور اگر حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے قائل نہ ہو تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کوئی قرینہ وغیرہ اگر موجود ہے اس معنی پر تو ٹھیک ہے، اگر قرینہ موجود نہیں ہے تو آپ شرعی معنی پر عمل نہیں کر سکتے، لغوی معنی پر عمل کریں. درست ہے. اگر قرینہ موجود ہے وہ تو روشن ہے، اگر قرینہ موجود ہے معنی مجازی پر تو ٹھیک ہے، معنی مجازی پر عمل کریں گے. اگر قرینہ نہ ہو، حقیقت شرعیہ بھی ثابت نہ ہو، اب کیا کریں گے؟ وہی اکیلا بچ جائے گا بیچارہ، لغوی معنی پر عمل کریں گے، وہاں پر لغوی معنی پر عمل کریں گے. یہ ثمرہ ہے. آغا نائنی، آغا خوئی وغیرہ اس ثمرے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا علمی لحاظ سے، باتوں کے لحاظ سے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس موجودہ جو ہمارے ہاتھ میں روایات اور آیات وغیرہ ہیں ان تمام موارد میں قرائن موجود ہیں کہ یہاں پر کیا مراد ہے، مشخص ہے دیگے. کیونکہ معمولاً ہمارے پاس جو روایات ہیں جن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے، معمولاً ہمارے پاس روایات ائمہ اطہار سے ہیں، اور ائمہ کے زمانے تک قطعاً یہ الفاظ ان میں حقیقت بن چکے ہیں، چاہے حقیقت شرعیہ کو مانے یا نہ مانے، حقیقت متشرعہ تو قطعاً ہے. ڈائریکٹ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طریقے سے ہمارے پاس روایات نہیں ہے. اہل سنت کیا ہے؟ ڈائریکٹ ہمارے معمولاً جو احکام کی روایات دوسری تیسری ائمہ اطہار سے ہیں. خب ائمہ کے زمانے میں تو قطعاً یہ الفاظ ان معنی میں استعمال ہو چکے تھے، وضع ہو چکے تھے حقیقت متشرعہ کے عنوان. ایسے کہتے ہیں آغا نائنی، خوئی وغیرہ یہ لوگ، اسی لیے کہتے ہیں کہ ثمرے نہ دارے. بعض کہتے ہیں کہ نہ آغا ایسے بھی نا انصافی آپ نہ کریں، بالآخر قرآن میں تو ہے نہیں یہ الفاظ جا بجا استعمال ہوتے ہیں، وہاں پر کیا منع کریں؟ اگر قرینہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر قرینہ نہیں ہے تو کیا کریں؟ قرآن میں تو ہے آیات. اور ایسے بھی نہیں ہے کہ پیغمبر کی اصلاً روایات بھی نہ ہو ہمارے پاس، بہرحال ٹھیک ہے زیادہ نہیں ہے لیکن کچھ روایات تو ہیں، ایسے تو نہیں ہے. اب اس لحاظ سے اس کا ثمرہ ہے اپنی جگہ پر. آخر میں ایک نقطہ ہے کہ جس نقطے پر شاید آج نہیں پہنچ پائیں گے، وہ تھوڑی سی بات ہے کہ اس کو انشاءاللہ کل پہ رکھتے ہیں. فتلخص من جمیع ما ذکرنا ہو، کیا ہوا؟ آخون کا کیا، آخون کی کیا نظر ہوئی؟ حقیقت متشرعہ ثابت ہے. حقیقت شرعیہ کے بارے میں اگر قرینہ موجود ہو تو قرینے کی طرف جائیں گے، یا اگر ثابت ہے تو صحیح ہے، ورنہ اگر یہ دونوں نہ ان کی بحث کو جو ہم نے دو مرحلوں میں کیا، کل آپ سے پوچھے کہ بھائی حقیقت شرعیہ کے بارے میں آخون کی نظر کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو احتمال دیا نا حقیقت لغویہ اور عرفیہ والا، اس کو اس نے تسلیم کیا. اصلاً پہلے یہ ان معنی میں استعمال ہوتے تھے، حقیقت شرعیہ یعنی چی ایسے آخون کی نظر ایسے ہو. حتیٰ سے ہو انہو اختلفوا فی ثبوت الحقیقت الشرعیہ و عدمہ علی اقوال. شان یہ ہے کہ علماء نے اختلاف کیا ہے حقیقت شرعیہ کے ثابت ہونے یا ثابت نہ ہونے میں، اختلاف کیا ہے علی اقوال. وقبل الخوض فی تحقیق الحال لا بأس بتمہید مقال. علی بحث میں خوض اور غور کرنے سے پہلے، گھسنے سے پہلے، خوب دیگے
حرج نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ کے سامنے ذکر کریں. وَهُوَ أَنَّ الْوَضْعَ التَّعْيِینِیَّ کہتے ہیں وضع تعیینی کما یحصل بالتصریح بانشائہ جس طریقے سے وضع تعیینی حاصل ہوتی ہے بابا ایسے کہ آ کر تصریح کرے صراحت کرے بانشائہ کہ اس وضع کو اس نے وجود دیا ہے صراحت کرے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام یہ رکھا جیسے وضع تعیینی ایسے حاصل ہوتی ہے کذالک یحصل اسی طریقے سے وضع تعیینی حاصل ہوتی ہے بے استعمال لفظ فی غیر ما وضع لہ کما اذا وضع لہ ایسے کہ کیا ہے حاصل ہوتی ہے اس طریقے سے کہ لفظ کو استعمال کیا جائے غیر ما وضع لہ میں اسی طریقے سے جیسے وضع لہ میں استعمال کیا جاتا ہے وہی جو میں نے عرض کیا یعنی بِأَن يُقْصَدَ الْحِكَایَةُ عَنْهُ یعنی قصد کیا جائے کہ بابا اس معنی غیر موضوع لا سے حکایت کی جا رہی ہے محمد یہ پیدا ہوا ہے محمد خدا نے مجھے عطا کیا بِأَن يُقْصَدَ الْحِكَایَةُ عَنْهُ وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ اور قصد کیا جائے کس بات کا کہ رہنمائی کی جائے اس غیر ما وضع اللہ پر بے نفس ہی خود لفظ کے ذریعے سے لا بالقرینت یہ دیکھیں یہ نقطہ بھلے ایسے نہیں ہے کہ میں ایک قرینہ لے کر آ رہا ہوں اور اس کے ذریعے سے آپ کو یہ معنی سمجھا رہا ہوں یہ مجاز ہو جائے گا پھر اگر قرینے کے ذریعے سے معنی کو سمجھائیں تو یہ مجاز ہو جائے گا ناغا اسی غیر موضوع لا پر رہنمائی کر رہے ہیں اس پر دلالت آپ کر رہے ہیں خود لفظ کے ذریعے سے لا بالقرینت نہ کہ قرینے کے ذریعے سے البتہ بذات خود اس بات کے لیے قرینہ چاہیے دقت کیجئے گا یہ بہت لطیف عبارت ہے آخوند کی اس بات کے لیے قرینہ چاہیے کہ یہ میں استعمال کر رہا ہوں وضع کے قصد سے اس کے لیے قرینہ چاہیے اما قرینہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ لفظ کو اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں یہ وضع کو سمجھائے ہاں یہ کہ میں یہ میرا استعمال وضع کے قصد سے وَإِن كَانَ لَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِّن نَصْبِ قَرِینَةٍ فرماتے ہیں اگرچہ اس وقت یعنی جب وضع تعیینی استعمال کے ذریعے سے ہو رہی ہے حِينَئِذٍ یعنی جب وضع تعیینی استعمال کے ذریعے سے ہو رہی ہے اگرچہ ضروری ہے من نصب قرینۃ ایک قرینے کو وہاں پر مشخص کرنا کہ اس استعمال کے ذریعے سے وضع کر رہا ہوں الا انه للدلالة على ذلك لا على ارادة المعنى عبارت کو دیکھیں الا انه مگر یہ کہ یہ نصب قرینہ ہے کس بات کے لیے للدلالة على ذلك تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ آغا یہ جو معنی غیر ما وضع اللہ میں استعمال کر رہا ہوں وضع کی نیت سے استعمال کر رہا ہوں لا علی ارادت المعنی نصب قرینہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس لفظ سے اس معنی کو مراد لے رہا ہوں کما فی المجاز جیسا کہ مجاز میں ہوتا ہے ففہم خوب دقت کو نہ وَكَوْنُ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِيهِ كَذَلِكَ فی غیر ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر فی المجاز فلا یکون بحقیقت ولا مجاز غیر ظاہر کونوں کی خبر ہے غیر ظاہر فرماتے ہیں کہ لفظ کا استعمال کرنا اس معنی میں کذالک اس حکایت کے قصد سے درست ہے فی غیر ما وضع له استعمال اللفظ فیہ کذالک فی غیر ما وضع له فیہ کی ضمیر معنی کی طرف پلٹا ہے یا وضع کی طرف پلٹا ہے نہ معنی تو وہ فی غیر ما وضع له آ رہا ہے فیہ کی ضمیر وضع کی طرف پلٹا ہے تو بہتر ہے اس لفظ کا استعمال اس وضع میں اس طریقے سے درست ہے فی غیر ما وضع له اس غیر ما وضع له میں بلا مراعات ما اعتبر فی المجاز اس شے کی رعایت نہیں کی گئی کہ جو مجاز میں معتبر ہے اس کی رعایت کے بغیر اس طریقے کا استعمال پس فلا یکون بحقیقت ولا مجاز نتیجتاً یہ نہ حقیقت ہوگا نہ مجاز ہوگا
کیونکہ معنی موزون لا میں بھی نہیں ہے اور مجاز کی بھی مراعات نہیں کی گئی. کہتے ہیں یہ اس طریقے سے ہونا غیر ظاہر مشکل نہ دار ہے، نقصان دہ نہیں ہے. کیوں؟ بعد ما کان مما یقبل الطب ولا یستنکرہ، اور بعد اس کے کہ بابا استعمال لفظ اس طرح کے معنی میں ایسا ہے کہ جس کو طبیعت قبول کرتی ہے، لا یستنکرہ، انکار نہیں کر رہی. وقد عرفت سابقا، اور آپ نے امر رابع میں جان لیا کہ انہو فی الاستعمالات شائعات فی المحاورات ما لیس بحقیقت ولا مجاز. خوب دیگے مشہور استعمالات میں کچھ ایسے ہیں کہ جو نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے، مشکل نہ دار ہے، نہ حقیقت ہے نہ مجاز ہے. خوب یہاں پر آخوند اور بھی جواب دے سکتے کہ اصلاً یہ استعمال جیسے پہلے آپ نے کہا حقیقت ہے. کس نے کہا کہ استعمال حقیقی میں شرط ہے کہ پہلے معنی میں وضع ہو چکا ہو اور پھر اس میں استعمال کروں؟ اصلاً اسی استعمال کے ذریعے سے وضع کر رہا ہوں، اس کو بھی حقیقت کہتے ہیں. کوئی وحی منزل تو نہیں ہے. ایسے بھی آپ کو جواب دے سکتے. اس میں بھی تو مطلب ماں بعد کا ہی قصد کر رہا ہے نا کہ آج کے بعد یہ ہو. ہاں وہ پہلے نہیں کہہ چکا ہے لیکن مقام ذہن میں ایسے ہی بنا چکا ہے. مقام ذہن میں ایسے ہی ہے. ہاں ابراز اب اس طریقے سے کر رہا ہے. تو بعد نے ایسے بھی کہا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت کہ اس کو بھی اس حوالے سے تو تعینی کہہ سکتے ہیں نا. ہاں ویسے تعینی تو ہے نا، یعنی وہ تعینی تو خود بھی کہہ رہے ہیں، لیکن تھوڑا اسے چینج ہے، اس میں پہلے صراحت ہے. صراحت ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب میں یہ کر رہا ہوں. ہاں اس میں یہ نہیں ہے، قصد تو وہی ہے، قصد وہی ہے. بھلے درست. اذا عرفت هذا، آگا جب یہ آپ نے تمیز سمجھ لی ہماری، فدعوى الوضع التعیینی فی الالفاظ المتداولة فی لسان الشارع هكذا قریبۃ جدا. یہ دعویٰ کرنا کہ وضع تعیینی ہے ان الفاظ میں کہ جو متداول ہے شارع کی زبان میں، وہ ان میں وضع تعیینی ہے ہاکذا اس طریقے کی، یعنی بنا حکایت، یہ دعویٰ قریبۃ جدا قبول کرنے کو بھلے واقعاً قریب ہے. ومدعی القطع به غیر مجازف قطعا، اگر اس طریقے کی وضع تعیینی کا کوئی ادعا قطع کرے تو وہ گزاف گوئی نہیں کر رہا، یعنی اسے ہانک نہیں رہا، یعنی واقعاً بات ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، خوب اس پر دلیل کیا ہے؟ تبادر المعانی الشرعیت منہا فی محاوراتہ. وضع تعیینی پر دلیل یہ ہے کہ معنی شرعیہ کا تبادر ہوتا ہے ان الفاظ سے فی محاورات شارع کی گفتگو میں. اب یہ اتنا نہیں ہے بابا، اس وقت ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے ذہن میں ایسے ہو رہا ہے. اما بات یہ کہ اس وقت بھی ایسے تھا یا نہ؟ درست ہے. ہاں جد اللہ سے لا رہے ہیں. بھلے وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، اعلیٰ تأیید یہ کہ انہو ربما لا یکون علاقۃ معتبرۃ بین المعانی الشرعیۃ واللغویہ. آغا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، بلکہ بہت سارے مقامات پر دیکھا ہے، معانی شرعیہ اور لغویہ کے مابین اصلاً علاقہ معتبرہ ہے ہی نہیں، پس مجاز کا تن نہیں ہے. وہ استعمال پس حقیقت کے عنوان سے شارع نہیں کیا ہوگا. فَأَيُّ عَلَاقَةٍ بَيْنَ الصَّلَاةِ شَرْعًا وَالصَّلَاةِ بِمَعْنَى الدُّعَاء، کیا علاقہ جو نماز شرعی ہے اور دعا ہے، کیا علاقہ ہے اس میں؟ خوب جواب سوال مقدر، بھئی علاقہ جز و کل ہے؟ کہہ رہے نا. وَمُجَرَّدُ اشْتِمَالِ الصَّلَاةِ عَلَى الدُّعَاء لَا يُوجِبُ ثُبُوتَ مَا يُعْتَبَرُ مِنْ عَلَاقَةِ الْجُزْءِ وَالْكُلِّ بَيْنَهُمَا. کہتے ہیں کہ فقط نماز کا مشتمل ہونا دعا پر یہ سبب نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ وہ چیز ثابت ہے کہ جو معتبر ہے. حالانکہ کیا معتبر ہے؟ من علاقۃ الجزء والکل، تو وہی جو علاقہ جز اور کل ہے وہ دیگه ان کے درمیان ثابت ہے نہ، کیونکہ ہر جز کی بات تھوڑی ہے اس علاقہ کل و جز میں، بلکہ وہ اجزاء رئیسہ میں سے ہو. کما لا یخفی، جیسا کہ یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے. ھذا کہہ رہے ہیں یہ، یعنی ثبوت حقیقت شرعیہ کلہ بناء علی کون معانیہا مستحدثۃ فی شرعنا. اگر یہ ساری بات اس صورت میں اس احتمال کی بنا پر ہے جب ہم کہیں کہ یہ معانی جو شرعیہ ہیں ہماری شریعت میں حادث ہوئی ہیں، بنی ہیں، وجود میں آئی ہیں، پہلے نہیں تھی. یہ پوری بات اس وقت ہوگی.
لیکن وَأَمَّا بِنَاءً عَلَىٰ كَوْنِهَا ثَابِتَةً فِي الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ، لیکن اس بنا پر کہ یہ معانی گزشتہ شریعتوں میں بھی ثابت تھی، کما ہوا قضیت غیر واحد من الآیات، جس طریقے سے آگا بہت ساری آیات میں بھی یہ مطلب آیا ہے، مثل قولہ تعالیٰ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا یہ پروردگار عالم کا قول وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یا یہ آیہ کریمہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ خوب یہ آیات بتا رہی ہیں کہ یہ روزہ پہلے بھی تھا، حج حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا، نماز اور زکوٰۃ کو حضرت عیسیٰ بھی استعمال کرتے تھے، الی غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ فَأَلْفَاظُهَا حَقَائِقُ لُغَوِيَّةٌ، بس ان معانی کے جو الفاظ ہوں گے وہ حقائق لغویہ ہوں گے، لا شرعیہ، وہ شرعیہ نہیں ہوں گے۔ ان قلتا، اگر شرائط اور اجزاء میں فرق ہے، فرماتے نا واختلاف الشرائع فیہا جزءا و شرطا، خوب شرائع میں اختلاف پایا جاتا ہے، شرائع اختلاف رکھتی ہیں فیہا یعنی ان معانی کے اندر، کہ یہ انہوں کا جزءا و شرطا، بہت سارے مقامات پر کہتے ہیں شطرن و شرطن، شطر یعنی وہ جز، شطرن و شرطن۔ خب آخوند کا مزاج تو ایسا ہی ہے کہ یہاں پر یہی لانا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں اختلاف الشرائع فیہا جزءا و شرطا لا یوجب اختلافها فی الحقیقت والماہیہ، خب اجزاء اور شرائط کے درمیان اختلاف موجب نہیں بنتا کہ یہ معانی اپنی حقیقت اور ماہیت میں بھی اختلاف رکھتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ لعلہ شاید یہ اختلاف ہو کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق والمحققات، محققات عطف تفسیری ہے مصادیق کے لیے، درست ہے، شاید یہ اختلاف اس باب سے ہو کہ یہ جیسے مصادیق میں اختلاف ہوتا ہے، یا محققات یعنی وہی جو ان حقیقتوں کو تحقق دیتا ہے خارج میں، یعنی مصداق سیکھے کہ اختلافها بحسب الحالات فی شرعنا، جیسے ان مصادیق اور محققات میں اختلاف پایا جاتا ہے ہماری شریعت میں بھی مختلف حالات کے اعتبار سے، کما لا یخفی ثم لا یذهب علیک، اعلیٰ یہ بات بھی ذہن سے نہیں نکلنی چاہیے کہ انہو شأن یہ ہے کہ مع ھذا الاحتمال، جب ہم نے یہ احتمال دیا کہ یہ معانی لغویہ ہو، پہلی شریعتوں میں بھی تھی، حقائق لغویہ ہے، اور اختلاف فقط مصادیق میں ہے، نمائیات اور حقائق میں، کہہ رہے اس احتمال کے باوجود جب یہ احتمال دے دیا تو لا مجال لدعوی الوثوق فضلا عن القطع کہ بکونها حقائق شرعیہ، خب پھر یہ اس بات کی کوئی مجال نہیں رہتی کہ آپ وثوق کے ساتھ کہیں کہ بابا یہ الفاظ متداولہ حقیقت شرعیہ ہے، وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے چہ براست کہ آپ کہیں کہ یقیناً ایسے ہے، وثوق یعنی اطمینان، درست ہے، اعتماد، قطع وثوق میں بلاخر دیگے احتمال خلاف ہے ولو ان کے ضئیل ضعیف، لیکن یقین کی صورت میں اصلاً احتمال خلاف نہیں ہے۔ لا مجال لدعوی الوثوق، اور اسی طریقے سے ولا مجال للتوہم دلالت الوجوہ التي ذکروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولا ہو، اور کوئی مجال نہیں ہے کہ انسان آ کر توہم کرے، کس کا توہم کرے کہ وہ وجوہ یعنی وہ دلائل، ٹھیک ہے، وہ دلائل دلالت کرتے ہیں علی ثبوتها حقیقت شرعیہ کے ثابت ہونے پر، اللہ کون سے دلائل؟ التی ذکروها، جن کو انہوں نے علم اصول کی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جو مثبتین حقیقت شرعیہ ہے انہوں نے بہت سارے دلائل دیے ہیں حقیقت شرعیہ کے اس بات پر، کہتے ہیں جب یہ احتمال آ گیا نا تو اب وہ دلائل بھی حقیقت شرعیہ کے اس بات پر دلالت نہیں کریں گے، اصلا یہ توہم آپ نہیں کریں گے کیونکہ حقیقت شرعیہ کی بحث کو ہم نے سمیٹ لیا، حالات تازہ یہ بھی اس صورت میں کہ جب ان کے ان دلائل کو تسلیم کریں، اگر تسلیم کریں پھر بھی حقیقت شرعیہ کو ثابت نہیں کریں گے، ولا یعنی ولا مجال لتوہم، اس توہم کی کہ
دلالت کریں وہ وجوہ کے التی ذکروا جن کو حقیقت شرعیہ کے قائلین نے ذکر کیا ہے، وہ دلالت کریں دلالت الوجوہ علی ثبوتها، حقیقت شرعیہ کے اس بات پر، اس طرح ان کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بھی تازہ لو سلم دلالتها، اگر ان وجوہ کی دلالت کو تسلیم کیا جائے علی ثبوت کہ حقیقت شرعیہ پر وہ واقعا دلالت کرتی ہیں، لولا ہو اگر یہ احتمال نہ ہوتا، اگر یہ احتمال نہ ہوتا تو واقعا وہ دلال حقیقت شرعیہ کے ثبوت کو ثابت کرتے ہوں، درست ہے۔ حالانکہ اس کو اگر تسلیم کریں، کیا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دلال مخدوش ہیں، اگر یہ احتمال نہ بھی ہو تو بھی دلالت نہیں کرتے، انہوں نے جو دلائل دی ہے۔ وَمِنْهُ، اگر یہ جو لا یذهب علیک سے ہم نے مطلب ذکر کیا نا، اس سے ظاہر ہو گیا، وَمِنْهُ قَدٍ قَدَهَ، خوب اس سے روشن ہو گیا، حال دعوی الوضع التعیینی، خوب جب وضع تعینی بے بخشید، حال دعوی الوضع التعیینی، جب وضع تعیینی کے اعتبار سے بھی اس احتمال کے باوجود ثابت نہیں ہو رہا مطلب، تو اب کہتے ہیں کہ بابا وضع تعیینی کا حال بھی روشن ہو جائے گا، معہو، اس قیام کی صورت میں، اس احتمال کے قائم ہونے کی صورت میں، جب ہم نے یہ احتمال دیا اس صورت میں تو وضع تعیینی قطعا نہیں ہے۔ البتہ ومع الغض عنہ، اگر اس احتمال سے غض نظر کریں، چشم پوشی کریں، آپ کہیں کہ نہ یہ معانی ہماری شریعت میں مستحدث ہے، تو وضع تعینی کے بارے میں آپ تعینی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس احتمال کی صورت میں تو وضع تعینی نہیں ہے، تعینی قطعاً نہیں ہے۔ اما اگر اس احتمال سے غض نظر کریں تو آیا وضع تعینی کو آپ مانتے ہیں؟ آخون کہتے ہیں فل انصاف ان منع حصولہ فی زمان الشارع فی لسانہ ولسان تابعیہ مکابرۃ، ان منع حصولہ فی زمان الشارع فی لسانہ ولسان تابعیہ مکابرۃ۔ اگر وضع تعینی کو اگر آپ ایسے تصویر کریں کہ یہ الفاظ شارع کی اپنی زبان پر اور اس کے ماننے والوں کی زبان پر اتنا استعمال ہوئے کہ واقعاً ان الفاظ میں یہ الفاظ ان معانی میں وضع ہو گئے، ایسے کوئی تصویر کرے، کہہ رہے اس کا انکار کرنا ہٹ دھرمی ہے، یعنی اس طریقے کی وضع تعینی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں پیغمبر کی زبان پر اور صحابہ کی زبان پر، دونوں کی زبان پر اتنا استعمال ہوا ہو کہ وضع تعینی کے درجے تک پہنچ گیا ہو، کہہ رہے بھلے یہ درست ہے، اس کا انکار کرنا مکابرتن ہر دھرمی ہے۔ البتہ آپ وضع تعینی کہیں کہ خود رسول اللہ کی زبان پر اتنا استعمال ہوا ہے کہ وضع تعینی بن گئی ہے، کہہ رہے نہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ متشرعہ کو قبول کر رہے ہیں، اس کو نہیں، یعنی متشرعہ سے تھوڑا سا فرق ہوا یہاں پر، دونوں کو ملا کر رسول اللہ اور صحابہ ان دونوں کی زبان پر اتنا استعمال ہوا، البتہ خود رسول اللہ کے زمانے میں ہی یہ قابل قبول ہے۔ اما آپ کہیں کہ نہ وضع تعینی فقط زبان پیغمبر پر استعمال کی وجہ سے ہو گیا، کہہ رہا کہ نہ یہ ثابت نہیں ہے۔ فل انصاف یہ کہ ان منع حصولہ فی زمان شارع فی لسانہ و لسان تابعیہ مکابرۃ، بابا یہ تو ہٹ دھرمی ہے۔ نعم، ہاں البتہ حصولہ اس وضع تعینی کا حاصل ہونا فی خصوص لسان ہی شارع کی زبان پر ممنوع، درست ہے۔ فتأمل، اللہ تھوڑا سا غور کریں آپ بھی۔ وَأَمَّا الثَّمَرَةُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، دونوں قولوں کے درمیان کا ثمرہ کیا ہے؟ فَتَظْهَرُ فِي لُزُومِ حَمْلِ الْأَلْفَاظِ الْوَاقِعَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ بِلَا قَرِينَةٍ لُزُومِ حَمْلِ الْأَلْفَاظِ عَلَى مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ مَعَ عَدَمِ الثُّبُوتِ وَعَلَى مَعَانِيهَا الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الثُّبُوتِ، درست ہے۔ اگر ہمارا ظاہر ہوگا اس صورت میں کہ جب آپ کہیں کہ بغیر قرینے کے کلام شارع میں یہ الفاظ آئے ہیں تو اگر حقیقت شرعیہ کے ثبوت کو نہ مانے تو معنی لغویہ پر عمل کیا جائے گا، اور حقیقت شرعیہ کو مان لیا جائے تو معنی شرعیہ پر عمل کیا جائے گا، درست ہے۔ البتہ اس صورت میں فیما اذا علم تأخر الاستعمال، یہاں سے میں نے کہا تھا کہ ایک
تھوڑا سا جدید مسئلہ ہے، یعنی اسی کے ساتھ مرتبط ہے، لیکن تھوڑا سا جسے کہنے کہ یعنی قابل توضیح ہے کہ اس میں کچھ امارات اصول کو جاری کر رہے ہیں، اصل عملی کو، پھر ان اصول عملی کا آپس میں تعارض کر رہے ہیں، پھر کیا ہے کس طریقے سے کہ بہرحال توضیحی خواہد کہ انشاءاللہ فردا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.